حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دیا گیا، حضرت یزید بن اسد جرشی کا وسیلہ دیا گیا۔ اور یہاں میں پھر واپس آتا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر، ایک بات کے اوپر، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یار وقد توجہ القوم بی الیک لمکان من نبی کا، یا اللہ میں تیری طرف توجہ، جو قوم میری طرف میرے پاس آئی ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، یہ اس لیے کہا ہے کہ میں تیرے نبی کا رشتہ دار ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ قوم اس لیے آئی ہے میرے پاس کہ میں نے حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، ملے صالح بھی کیے ہیں اور ایماندار ہوں، اس میں تو سارے ہیں، تیرے نبی کی وجہ سے۔ اب یہاں جو ابھی میں نے حدیث پڑھی حضرت ابو سعود خدری کی، اس میں ان کے صحابہ کے عمل کی وجہ سے فتح نہیں ہوئی، عمل تو وہ جہاد کا کر رہے ہیں، تابعین کے عمل کی وجہ سے فتح نہیں ہوئی، تبع تابعین کے عمل کی وجہ سے فتح نہیں ہوئی، بلکہ فتح وہی ہے، فتح اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے کسی کو دیکھا ہے، ان کو اور کسی نے دیکھا ہے، ان کو اور کسی نے دیکھا ہے، بس یہ تو دیکھنے کی برکتوں کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے۔ یہ میں بات پھر کلیئر کر دوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء، اس کی رحمت، اس کی صفات کا وسیلہ دیتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جیسے شیخ البانی نے اپنی کتاب توسل میں لکھا ہے کہ یہ لوگ تو خدا کی ذات صفات کا اور اسماء کا نہ وسیلہ دیتے ہیں، نہ مانگتے ہیں، نہ کسی کو بتاتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے عقیدے کے اوپر۔ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی پیش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بتانا یہ چاہتے ہیں اللہ سبھی وسیلے مانتا ہے۔ جیسے میں نے دو تین پروگراموں میں پہلے بتایا تھا کہ اللہ کے ہاں دعا قبول جب ہوتی ہے تو وہ مختلف دروازوں سے جاتی ہے، ان دروازوں میں اللہ کے اسماء کا بھی ایک دروازہ ہے، ہم اس کو بھی کھٹکھٹاتے ہیں، نیک عمل کا دروازہ ہے اس کو بھی کھٹکھٹاتے ہیں، اس کے انبیاء صالحین کی ذوات کا ہے اس کو بھی کھٹکھٹاتے ہیں، وہ تو ان کے ناموں کا ہے، یا فرماتا ہے جب اس کا نام لے لیا جائے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ تیسری اب اور ایک حدیث سنیے، اس کو امام بخاری نے کتاب الجہاد کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سنو، ہل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، لوگوں تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے زمانے ہمیں خاص کر ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ پہلا خطاب تو ظاہر ہے کہ صحابہ کو تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مقام کے اوپر اس موقع محل کے مطابق ارشاد فرماتے تھے۔ جیسے قرآن کریم کی آیات کا ایک شان نزول ہوتا ہے نا، اسی طرح احادیث کا بھی ایک موقع ہوتا ہے، ان کا بھی ایک شان نزول کہہ لیں ہوتا ہے، ان کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، ان کی بھی ایک وجہ اور اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ جب احادیث کو پڑھتے ہیں تو اس کو جیسے اسباب النزول ہوتے ہیں ایسے اسباب الاحادیث بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی سبب ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کو بھی فرمایا کسی سبب کی بنا پر، اور خاص کر ہمیں یہ فرمایا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں سن لو، تمہاری اللہ مدد بھی فرماتا ہے، تمہیں اللہ رزق بھی دیتا ہے، اور سنو کس وجہ سے رزق دیتا ہے۔ یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں بِضُعَفَائِكُمْ، تمہیں رزق ملتا ہے، تمہاری مدد ہوتی ہے، یہ تمہارے جو ارد گرد غریب اور ضعیف لوگ رہتے ہیں نا، ان کے وسیلے سے خدا تم پر کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب غریب ہوں، ایک عام غریب آدمی ہو، اس کی غربت کے وسیلے سے، اس کی ذات کی وجہ سے تو کرم نوازیاں ہوں، اس کا وسیلہ تو بنے، تو کیا مصطفیٰ کی ذات کا وسیلہ نہیں بنے گا؟ صحابہ کی ذات کا وسیلہ نہیں بنے گا؟ یہ اتنے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور دلیل کے بعد آفٹر میں دلیل دے رہا ہوں، لیکن سننے والے تو کہیں گے کہ نہیں جی کوئی دلیل دی نہیں۔ کیوں؟ وہ وہاں گئی ہی نہیں ہے۔ جہاں اثر ہونا ہوتا ہے وہ تو ایک بات کا اثر ہو جاتا ہے، ایک بات کا اثر ہو جاتا ہے، اور جہاں نہ اثر ہونا ہو وہاں لاکھوں باتوں کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن میں اثر کرانے کے لیے تو باتیں کر ہی نہیں رہا، میرا کام تو بات بتانا ہے۔ میرے استاذ گرامی فرمایا کرتے تھے، حضرت میاں غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے شیخ ہیں شرق پرشی میں، وہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی بات کرو کبھی نیت نہ یہ کرو کہ تم نے بات کو منانا ہے، تم نے بات کو منانا نہیں، صرف سنانا ہے، حق کو چھپانا نہیں اور دل کسی کا دکھانا نہیں، اور نیت منانے کی نہیں کرنی، سنانے کی کرنی ہے۔ اور ہمارے قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے دروس میں وہ صوفیوں کا یہی ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صوفی کا کام صرف بتانا ہوتا ہے، ایک بار تو وہ بتاتا ہے، لیکن صوفی کبھی کبھی
اگر خوش ہو جائے اور اپنے جوبن میں آ جائے تو وہ کبھی نگاہوں سے منوا بھی لیتا ہے، وہ زبردستی نہیں ہوتا، بس اس کی بات میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ خدا اثر کو پیدا فرما دیتا ہے۔ زبردستی تو خدا بھی کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر میں نے زبردستی کرنا ہوتا سب کو ہدایت ہی ہدایت مل جاتی۔ تو زبردستی بھی نہیں اور ہمارے اندر منانے کی طاقت بھی نہیں ہے، صرف سنانے کی طاقت ہے۔ تو یہ میں سنا رہا ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری کی حدیث میں نے ذکر کی۔ مجھے وہ ٹائم کا ڈر ہو رہا ہے کہ ٹائم بھاگا جا رہا ہے، تو یہاں میں وہ بات کہیں رہ نہ جائے، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پر علامہ ابن تیمیہ اور اس کا علامہ البانی کا جو اعتراضات ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہاں ایک اعتراض اٹھایا دونوں صاحبان نے اپنی کتاب التوسل کے اندر، انہوں نے ایک نئی بحث چھیڑ دی یہاں پر، جیسے وہ میں نے پیچھے کہا تھا نا کہ وہ ذات کے وسیلے کی بات تھی، تو انہوں نے ایک نئی بات چھیڑ دی۔ یہاں بھی انہوں نے ایسا کیا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ کہا وَأَنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا، کہ ہم تیرے چچے کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تیرے نبی کے چچے کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا تو انہوں صاحبان نے یہ بحث اٹھائی کہ دیکھیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اور حضرت دیگر صحابہ کرام، ان کے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی تھی، وہ دنیا سے تو تشریف لا چکے تھے لیکن نبی بھی تھے وہ، اور ان کا روضہ اقدس بھی تھا۔ تو وہ کہتے ہیں دونوں صحابہ نے یہ اعتراض اٹھایا، نہ انہوں نے ذات مصطفیٰ کا وسیلہ دیا، نہ انہوں نے مصطفیٰ کے روضہ کا وسیلہ دیا، قبر مصطفیٰ کا، نہ وہ اس طرف گئے، انہوں نے حضرت عباس کا وسیلہ دیا۔ تو اس کا معنی یہ نکلا کہ اگر دنیا سے جانے کے بعد کسی کا وسیلہ جائز ہوتا تو وہ حضرت عباس کا وسیلہ کیوں پیش کرتے؟ سبحان اللہ، حضرت نے جو کچھ پیچھے لکھا ہے وہ یکسر بھول گئے، پیچھے تو وہ بار بار ہر صفحے پر لکھتے جا رہے ہیں، نہ زندہ کا وسیلہ، نہ دنیا میں جانے کے بعد کا وسیلہ۔ تو اب یہاں یہ بات کیسے آ گئی؟ علامہ البانی کہتے ہیں حضور کا وسیلہ افضل تھا، اگر دنیا میں جانے کے بعد کسی کا وسیلہ ہوتا تو وہ افضل کو چھوڑ کر مفضول، حضرت عباس مفضول تھے، وہ کم افضل تھے حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کا وسیلہ وہ کو پیش کر دیتے۔ یہ باتیں تو آپ کی حضرت سعودی عرب والے آپ کی کتابوں کو بڑا اچھے طریقے سے چھاپتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو سونے کی تاروں کے ساتھ لکھنے والی ہیں ان کے حساب سے۔ یہ باتیں کتنا فضول سا اعتراض ہے اور نکما قسم کی بات ہے کہ وہ ایک نئی بات چھیڑ دی۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، اس بات کا میں یہ جواب دیتا ہوں، الٹا سوال نہیں کرتا، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حضور دعا کرنے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ نے اللہ کے حضور دعا کرنی تھی۔ جب اللہ کے حضور دعا کرنی تھی تو بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اب آپ کا ارشاد گرامی یہ ہے شبہات ڈالنے والوں کا کہ اللہ کی صفات کا وسیلہ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ عمل صالح کا وسیلہ دینا چاہیے، ایمان کا وسیلہ دینا چاہیے، یہ چار باتیں ہیں۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے ذات مصطفیٰ کا وسیلہ تو نہیں دیا، اور آپ کے خیال میں حالانکہ دیا اسی کے اندر ہے، ذات مصطفیٰ کا وسیلہ دیا اسی کے اندر ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ شریف کا بھی واسطہ نہیں دیا، تو انہوں نے ترک کر دیا۔ تو جب انہوں نے ترک کیا تو آپ نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ چونکہ حضرت عمر فاروق نے ترک کیا لہٰذا یہ وسیلہ جائز ہی نہیں، ذات کا وسیلہ۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ذات مصطفیٰ کے وسیلے کو اگر ترک کیا ہے اور روضہ مصطفیٰ کے وسیلے کو اگر ترک کیا ہے تو کیا انہوں نے عمل صالح کے وسیلے کو یہاں ترک نہیں کیا؟ انہوں نے اسماء الہیہ کے وسیلے کو ترک نہیں کیا، انہوں نے ایمان کے وسیلے کو ترک نہیں کیا، انہوں نے صفات الہیہ کے وسیلے کو ترک نہیں کیا۔ اگر ذات مصطفیٰ کو چھوڑا ہے تو انہوں نے ایمان کو بھی چھوڑا ہے، اس کا بھی یہ نعوذ باللہ وہ غلط بات نہ لے کے وہ ایمان سے نکل گئے، وہ بات نہیں میں کر رہا، استغفر اللہ العظیم۔
انہوں نے ایمان کے وسیلے کو بھی چھوڑا ہے، صفات کے وسیلے کو بھی چھوڑا ہے۔ تو اگر ذات کا وسیلہ، ذات مصطفیٰ کا روضہ شریف کا وسیلہ یہاں ترک کیا ہے تو اس سے یہ استنباط نکلتا ہے آپ کے حساب سے کہ وہ وسیلہ جائز نہیں، پھر تو اسماء الہیہ کا بھی استنباط ہوتا ہے، عمل صالح کا، عمل ایمان کا بھی استنباط ہوتا ہے، پھر تو سارے ہی ہوتے ہیں کہ ان کسی کا بھی وسیلہ جائز نہیں تھا، اس لیے حضرت عباس کا وسیلہ دیا۔ پر یہ بات درست نہیں ہے۔ بات درست یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے جو وسیلہ دیا وہ در حقیقت ذات مصطفیٰ کا ہی وسیلہ تھا، مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ پڑھیے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں، وہ کہ فرماتے ہیں اِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، آگے کہتے ہیں وَأَنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا، تیرے نبی کے چچے کا وسیلہ دیتے ہیں۔ اگر صرف چچے کی بات تھی تو چچے تو اور بھی ہوں گے، لاکھوں لوگوں کے اور بھی چچے ہوں گے، چچا کی بات نہیں تھی، بِأَمِّ نَبِيِّ کا بات تھی، تیرے نبی کے چچے کے دعا کرتے ہیں، تو نبی کے وسیلے کو ترک تو نہ انہوں نے کیا وہ تو۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ کہا کہ جو میری طرف آئے ہیں یا اللہ یہ تیرے نبی کی وجہ سے آئے ہیں، تو ترک تو نہ ہوا۔ اس کے اوپر مسئلہ، اس کے اوپر عذر کے اوپر کہ ان کا وسیلہ ترک ہوا ہے یا نہیں، شیخ صدیق الغماری رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے، اس کا وہ میں نے دیکھا نہیں ہے اس کتاب کو، جس کا ترجمہ ہمارے ایک فاضل دوست ہیں پاکستان کے اندر، علامہ مفتی محمد خان قادری دامت برکاتہم العالیہ، نور ٹی وی کے اوپر ان کے خطابات بھی نشر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ انہوں نے وہ شیخ صدیق الغماری علیہ الرحمہ کی کتاب کا جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے مسئلہ ترک کے نام سے، اسی مسئلے کے اوپر خاص گفتگو کی ہے۔ یہ اہل علم کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس پر مزید دیکھنا تو اس کتاب کو دیکھیں کہ کسی چیز کا ترک کرنا اس کے نجائز ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک موقع محال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جیسے ذات مصطفیٰ کا وسیلہ جائز ہے اسی طرح صالحین کا بھی وسیلہ جائز ہے، اور جو خاص کر قرب مصطفیٰ رکھنے والا ہے اس کا وسیلہ زیادہ جائز ہے۔ کہیں ذات مصطفیٰ کا وسیلہ ہے، کہیں صالحین کا وسیلہ ہے، اور کہیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف کا وسیلہ ہے۔ وہ میں آگے چل کر انشاءاللہ اللہ کے تعالیٰ کی توفیق سے وہ بیان کروں گا۔ تو یہ اس بات کو میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ان کا چھوڑنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہے تھے، کیونکہ اس میں حکمتیں ہوتی ہیں اور ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دکھانی بھی لوگوں کو مقصود تھی، کیونکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا، مجھے بہت سی باتیں آگے اور بھی کہنی اور واقعہ بھی ستا رہا ہے کہ وہ واقعہ یہ ہوا تھا، علامہ ابن اسیر نے عزد الغابہ کے اندر لکھا ہے کہ ایک تو ان کی عظمت دکھانی بھی مقصود تھی، اور دوسرا ایک یہ بھی اتفاقیہ واقعہ تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے، تیار ہو کر گزر رہے تھے۔ جب گزر رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسی گلی میں تھا، اور ان کا وہ جو پرنالہ تھا وہ بازار کی طرف پانی اس سے گرتا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میرا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، وہ انہوں نے اوپر جا کر ایک جو مرغ تھا مکان کی چھت پر جا کر ذبح کیا، اور اس سے خون نکلا، انہوں نے اس کے اوپر پانی بہایا، اور جو پانی تھا وہ جو گلی کی طرف، گلی میں گرا، بازار کی طرف گرا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے تھے، اب ان کسی کو تو نہیں پتا کیا تھا کہ خلیفہ امیر المومنین گزر رہے ہیں، انہوں نے دھیان نہ کیا غلاموں نے، تو وہ پانی کے قطرات جو تھے وہ گندے کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں مبارک کے اوپر پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ذرا جلال میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ گھر گئے، انہوں نے کپڑے چینج کیا، اور انہوں نے غلاموں کو حکم دیا اس پرنالے کو اتار دیں، یہ مجھے بھی اور لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ انہوں نے اس پرنالے کو اتروا دیا کہ اس کا رخ بازار کی طرف اس طرف ہے ہی کیوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ رخ اس طرف ہو۔ خیر جمعہ پڑھا گیا، جمعے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی جمعہ پڑھا، تو واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ پرنالہ کدھر گیا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اتروا دیا ہے کیونکہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا ہے عمر تو نے یہ پرنالہ اتروا دیا ہے، گرا دیا اس کو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ حضرت عمر نے کہا کس نے لگوایا تھا؟
آپ نے فرمایا فلاں فلاں صحابی اس بات کے گواہ ہیں، جب یہ میں نے مکان بنایا تھا تو اس پرنالے کو اس مقام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے فکس کیا تھا، انہوں نے یہاں لگایا تھا اور آپ نے اس کو اتروا دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک کیفیت میں آگے، کہنے لگے میں نے اس پرنالے کو گرا دیا ہے کہ جس پرنالے کو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عباس، میں یہاں بیٹھتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں، تم میرے کاندھوں کے اوپر کھڑے ہو اور تم اس پرنالے کو دوبارہ لگاؤ جس پرنالے کو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مناسب نہ سمجھا، وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ عمر اور امیر المومنین اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور میں یہ کروں کہ آپ کے کاندھوں پہ کھڑا ہوں، بس ویسے غلاموں کو کہتے ہیں وہ پرنالہ لگوا دیں۔ حضرت عمر روتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عباس، تجھے نہیں پتا کہ مصطفیٰ نے جن ہاتھوں سے اپنے جس جگہ پرنالہ لگوایا ہو میں نے اس کو اتروا دیا، اب مجھے سکون تب آئے گا کہ تو میرے کاندھوں کے اوپر کھڑا ہو کر وہیں پرنالہ لگا اور اس پرنالے کو واپس لگا جو دست مصطفیٰ سے لگا ہوا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کھڑے ہوئے اور پرنالے کو دوبارہ لگا دیا، اور پھر بار بار کہتے کہ اے عباس، تو نے مجھے معاف کر دیا ہے نا، مجھے معاف کر دیا ہے نا، مجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ مقام تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ حضور کے رشتہ داروں کا احترام کرتے، ان کی اہل بیت کا احترام کرتے، ان کی اولاد کا احترام کرتے، ان کے عزیزوں کا احترام کرتے، اور اس قدر محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اشیاء اور ان کے رشتہ داروں اور اس پرنالے کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آج لوگ کہتے ہیں محبت اس چیز کا نام ہے زیادہ نفل پڑھیں، ہاں اللہ کی محبت اس میں بھی ہے کہ زیادہ جتنی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے، لیکن ایک اس محبت کا یہ رخ بھی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہاں جی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو سخت تھے، انہوں نے تو وہ درخت کٹوا دیا تھا، کوئی درخت نہیں کٹوایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں میں کہ وہ درخت کٹوانے کی روایت، نہ کٹوانے کا بیان بخاری میں ہے اور کٹوانے کی روایت طبقات ابن سعد میں ہے، اور وہ بیان کرنے والے بھی حضرت نافع ہیں، اور امام ترمذی نے کتاب الاذان میں لکھا اور تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نافع عبداللہ بن عمر سے روایت کریں تو وہ معتبر ہوتی ہے، اگر حضرت نافع حضرت عمر کا قصہ بیان کریں تو وہ معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، تو وہ تو ان کا بیان ہے۔ تو حضرت عباس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے دعا کی۔ ابھی وہ ٹائم جا رہا ہے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے زوات کے جواز کے وسیلے میں آپ کے سامنے میں نے چند روایات جو ہیں وہ بیان کی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کے وسیلے کا بھی ذکر فرمایا۔ اب ایک آخری روایت ہے، اس کا ان پر انشاءاللہ چونکہ ابھی ٹائم بالکل اخیر میں پہنچ گیا ہے، اس پر میں تفصیل سے بیان نہیں کرتا، آگے چل کر میں انشاءاللہ اس پر پورا ایک میں بیان کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شام میں ابدال ہوتے ہیں اور ان ابدالوں کی وجہ سے ان کے وسیلے سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تم پر فتح ملتی ہے، تم پر بارش ہوتی ہے۔ اور علامہ ابن کثیر نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس کی تفسیر میں لکھا کہ قتادہ کہا کرتے تھے کہ حضرت حسن بصری ابدال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کچھ میں نے کہا اس کو قبول فرمائے۔ یہ ابدالوں والی بات پر میں نے بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے کیونکہ ابدالوں کے وسیلے سے بارشیں ہوتی ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر جو کچھ لکھا انہوں نے ابدالوں کا انکار کر دیا، اس پر میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ اب میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر ان اشعار پر، ان اشعار کا ذکر حافظ ابن کثیر نے کیا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی، علامہ ذہبی نے کیا ہے، تمام محدثین نے، یہ کئی بار میں ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عباس جب وہ حاضر ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور انہوں نے ایمان لایا حضرت سواد بن قارب نے، تو وہ کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ مامون ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر غیب کے اوپر،
آپ امین ہیں ہر غیب کے اوپر، یعنی جو کہ جتنا غیب ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبریں دی ہیں، آپ کی شہادت ہے ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام غیبوں کا آپ کو امین بنا دیا۔ اور آگے کہتے ہیں وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ یا ابن الاکرمین العطایبی، اللہ تعالیٰ کی طرف سارے نبی وسیلہ ہیں، لیکن ان سب وسیلوں میں سے اللہ کی طرف آپ بہترین، سب سے اچھا وسیلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں۔ یا ابن الاکرمین العطایبی، اے بزرگوں کی اولاد، آپ کے آباء و اجداد تو پاک، طیب اور طاہر اور بزرگ تھے، آپ بزرگوں کی اولاد ہیں۔ فَكُلِّ شَفِيًّا يَوْمًا لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بِن كَارِبِ۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن شفاعت کریں گے جس دن کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اور سواد بن کارب آپ کی شفاعت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بہترین وسیلہ ہیں تمام انبیاء سے۔ اب اگر ذات کا وسیلہ جائز نہیں تھا تو حضرت سواد بن کارب تو حضور کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ، آپ سب سے اچھا وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، سب انبیاء ہیں، آپ وسیلہ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو فرماتے آج کے بعد یہ بات نہیں کہنی کہیں شرک نہ ہو جائے، کہیں بدعت نہ ہو جائے اور تو جہنمی ہو جائے گا، ایسی بات، وسیلے کا تو نے نام ہی کیوں لیا ہے؟ ذات کے وسیلے کا تو نام ہے۔ اور حضور تو مسکرائے، خوش ہوئے۔ اس کا مطلب ہوا ہے ذات کا وسیلہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ ذات خداوندی بھی خوش ہوتی ہے اور اس کے حبیب ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔